السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہنستے مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں، ہمیشہ خدا کی رحمت کے سائے آپ پر سایہ فگن رہیں، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں، کیونکہ 8ویں تاجدار امامت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ امام کا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے بعد تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اور بی بی معصومہ کم، آپ کو اپنے بھائی کی بہت مبارک ہو، آپ اپنے امام علی رضا کے حصے کی بہن تھی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اپنے بھائی کے صدقے میں مولا سب کو بامراد کر دیجیے گا۔ اور زیارت امام علی رضا کی کیا فضیلت ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تھوڑے عرصے کے بعد میرے جسم کا ٹکڑا سرزمین خراسان میں دفن کیا جائے گا، تو جو مومن ان کی زیارت کرنے جائے گا، خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار کر دے گا، اور اس کے بدن کے لیے آتش جہنم کو حرام قرار کر دے گا۔ ایک اور حدیث معتبر میں فرمایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، میرا ایک جگر گوشہ خراسان میں داخل کیا جائے گا، جو شخص غم زدہ حالت میں اس کی زیارت کرے گا، خدا اس کے رنج و غم کو دور کر دے گا، اور جو گناہ گار اس کی زیارت کرنے جائے گا، حق تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے بیٹے علی رضا کی زیارت کرے گا، حق تعالیٰ اس کے لیے 70 حج مقبول کا ثواب لکھے گا۔ راوی نے حیران ہو کر کہا کہ مولا کچھ زیادہ نہیں ہے، 70 حج مقبول کا ثواب؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، صرف 70 نہیں بلکہ 70,000 حج۔ اس نے کہا 70,000 مقبول شدہ حج؟ آپ نے فرمایا ہاں، 70,000 حج مقبول۔ اب آپ دیکھیے، کوئی ہم کرتے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، کہ یقین بھی نہیں کہ ہمارا حج قبول ہے یا نہیں، لیکن جب امام نے اپنی زبان سے ارشاد فرما دیا کہ 70,000 حج مقبول کا ثواب، تو اب آپ سوچئے کہ امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں 70,000، اس نے کہا 70,000 مقبول شدہ حج؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور تو جو شخص حضرت کی زیارت کرے یا ایک رات ان کے قریب بسر کرے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو وہ ایسا ہے گویا اس نے عرش معلیٰ پر انوار الہی کا مشاہدہ کیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے یہ ہوا؟ راوی نے سوال کیا کہ اس نے عرش پر نور خدا کی زیارت کی؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اور جب قیامت ہوگی، 4 انسان پہلے زمانے کے اور 4 انسان موجودہ زمانے کے عرش معلیٰ پر موجود ہوں گے۔ سابقہ زمانے کے 4 انسان میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور موجودہ زمانے میں 4 انسان حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے تمام ائمہ کی زیارت کی ہوگی، وہ تمام کے تمام لوگ بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود ہوں گے، لیکن ان سبوں میں سے میرے فرزند علی رضا کے زائروں کا رتبہ سب سے بلند ہوگا، اور انہیں اجر و انعام بھی سب سے زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اور پھر علامہ مجلسی نے اپنے والد شیخ بہی کے والد کا ایک مکتوب نقل کیا، جس میں آپ نے تحریر کیا کہ شیخ ابو طیب حسنین ابن احمد فقی رضی نے فرمایا کہ جو شخص امام علی رضا علیہ السلام یا ائمہ معصومین میں سے کسی بھی امام کی زیارت کرے، ان کی قبر مبارک کے نزدیک نماز جعفر تیار بجا لائے، تو اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے میں 1000 حج، 1000 عمرے کا ثواب، خدا کے نام پر 1000 غلام جیسے اس نے آزاد کیے ہیں، اور 1000 جہاد کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو اس نے کسی نبی یا مرسل کی میت میں کیا ہو، اور اس کے علاوہ 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 100 گناہ اس کے محو کر دیے جائیں گے۔ نماز جعفر تیار کے پڑھنے کا دیکھیے ائمہ کی قبروں کے نزدیک کیا ثواب ہے۔ تو کیا بہترین ہمارے لیے زیارت عطا کی ہے پروردگار عالم نے، مشہد مقدس کی۔ پروردگار ہم سب کو لے کر جائے مشہد مقدس، اور وہاں پہ ہم امام علی رضا کی زیارت کریں، ہم بار بار جائیں، اور کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم معصومہ کم کو جا کے ان کے بھائی کی مبارکباد دیں، امام علی رضا کے روزے پہ جا کے ان کو بی بی معصومہ کم کی ولادت کی مبارکباد دیں۔ اگر آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو، کیونکہ امام علی رضا کے صدقے میں